سوال، عورتوں میں سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت کس نے تیار کیا؟ جواب، وہ حضرت حوا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت تیار کیا۔ سوال، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے مشرک کو قتل کیا؟ جواب، مشرک کو قتل کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت صافیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ سوال، وہ کون سی قوم تھی جس پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی ساری عورتیں بانجھ ہو گئیں؟ جواب، قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی تمام عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔ سوال، سب سے لمبے قد والی امت کون سی تھی؟ جواب، قوم عاد سب سے طویل قد تھی، ان کا بڑا آدمی 100 گز اور چھوٹا آدمی 60 گز کا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس قوم کا لمبا آدمی 400 یا 500 گز کا ہوتا تھا اور چھوٹا آدمی 300 گز کا۔ سر بڑے گنبد کے برابر ہوتا تھا اور آنکھیں اتنی بڑی ہوتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں بجو اپنا بچہ جنا کرتی تھی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عورتوں میں بے مثل حسین و جمیل عورت کون تھیں؟ جواب، جس طرح مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، اسی طرح عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بے مثال حسین و جمیل تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ ہی کی میراث تھا۔ سوال، اس صحابیہ کا کیا نام ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں؟ جواب، وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں اور ان کا لقب اسی وجہ سے غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال، اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب، اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب، اس وقت زمین پر 2 ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو 1 سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب، وہ خرگوش ہے۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جس دن ایسا حادثہ پیش آیا کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئیں؟ جواب، نمرود بن کنعان نے اپنے شہر بابل میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان میں پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور عمارت گر پڑی۔ جب یہ عمارت گری تو گھبراہٹ میں لوگوں کی زبانیں بدل گئیں۔ اس دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک زبان سریانی بولتے تھے۔ سوال، ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب، منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کس کے سامنے ہوا؟ جواب، فرشتوں کے سامنے ہوا اور فرشتے ہی گواہ بنے۔ سوال، جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب، ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔
سوال، کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب، ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حور و غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب، دنیاوی عورت افضل ہوگی۔ سوال، پھر کیا وجہ ہے اتنی تکلیف کے باوجود مرنے والے پر سکون نظر آتا ہے؟ جواب، فرشتے اسے مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ بات نہ ہو تو پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے قریب والوں کو تلوار لے کر مارنے لگے۔ سوال، کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، ہاں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی کم سے کم تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے، پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون کا ریشہ ریشہ نکل آئے گا، یعنی نزع کے وقت گویا ہر رگے جاں میں کانٹے چبھتے ہیں اور انہی کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ سوال، کیا انسان کی طرح فرشتوں کو بھی موت لاحق ہوتی ہے؟ جواب، فرشتوں کے لیے قیامت سے پہلے موت نہیں، فرشتے اس وقت مریں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ملک الموت ان کی روح قبض کریں گے، پھر وہ خود بھی مر جائیں گے۔ سوال، وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے، جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال، کیا کسی دن کافر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے؟ ہاں، جمعہ اور شب جمعہ اور رمضان شریف کے مہینے میں اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر جمعہ اور شب جمعہ یا ماہ رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ عذاب اس پر لوٹ جاتا ہے۔ سوال، آدمی کے مرنے کے بعد اسے خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ جواب، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی اٹھا کر لے گئے تو زمین نے بارگاہ خدا بندی میں شکایت کی کہ اے اللہ، مٹی اٹھانے سے تو مجھ میں کمی آ گئی۔ خدا نے جواب دیا، گھبراؤ مت، یہ جب تم میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میت کو عطر و مشک سے معطر کیا جاتا ہے۔ سوال، جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی وہ روز قیامت کس کے نکاح میں رہے گی؟ جواب، اگر وہ عورت دوسرا نکاح نہ کرے تو روز قیامت اپنے شوہر کو ملے گی جبکہ دونوں ایمان پر وفات پائے ہوں۔ سوال، نکاح کے لیے کون سا دن مبارک اور باعث برکت ہے؟ جواب، جمعے کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ سے جمعے ہی کے دن ہوا۔ سوال، کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، ہاں ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال، کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ جواب، ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے۔ سوال، کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے؟ جواب، کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔
سوال بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب مچھر۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے کس دن دریا میں ڈال دیا تھا؟ جواب جمعے کے دن۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب 80,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے؟ جواب اونٹ کے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ سوال وہ کون سے 2 نبی ہیں جو قیامت کے دن ایک قبر سے اٹھیں گے؟ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ سوال وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب موت کے وقت۔ سوال موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ سوال بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب بے ایمان کی حالت میں، یعنی بیوی مرتد ہو گئی ہو، اس نے اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ، دودھ۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب ہے سیاہ رنگ۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب ہے مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے کوفہ میں۔ سوال: قرآن پاک کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے کاتب مانے وہی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔